صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا مدار 3 چیزوں پر رکھا ہے۔ جب انسان دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ ان 3 چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر دیانتداری اور سمجھداری کے ساتھ ان 3 چیزوں کو حاصل نہیں کر پاتا یا 3 میں کسی ایک چیز کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ کامیابی اور ناکامی کا مدار انہی 3 چیزوں پر ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس کو حاصل ہوئیں تو وہ کامیاب ہے، اگر وہ تینوں چیزیں اس کو حاصل نہیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز اس کو حاصل نہیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کے معاملات میں بھی چلتی ہیں اور دین کی عبادات میں بھی چلتی ہیں۔ لہذا دنیا کے معاملات میں اگر وہ تینوں چیزیں ہوں تو انسان منزل کو پا لیتا ہے، اسی طریقے سے دینی عبادات میں بھی اگر وہ تینوں چیزیں ہوں تو اس کو منزل مل جاتی ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تعین مقصد، مقصد کو متعین کرنا، مقصد کی تعیین کرنا کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے۔ آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا گول کیا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ بتاتا ہے میرا یہ گول ہے، اس گول کے اعتبار سے پھر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے مقصد کی تعیین ضروری ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کون سی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو تعین مقصود یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز تعین طریق، کہ وہ راستہ جو اس مقصد کو پہنچائے گا وہ راستہ متعین ہونا چاہیے کہ کس راستے پہ چل کر میں اس مقصد کو پا سکتا ہوں، اس مقصد تک پہنچ سکتا ہوں۔ تو دوسرا تعین طریق، اس راستے کا تعین ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز اس راستے پر آسانی سے چلنے کا طریقہ، کہ راستے میں آسانی سے چل کر کیسے پہنچا جا سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں تسہیل عمل، کہ چلنے کا جو عمل ہے اس راستے پر وہ آسان ہو جائے، آسانی کے ساتھ اس راستے پر چل کر انسان اس مقصد کو پہنچ جائے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو گویا کہ تعین کے تحت 2 چیزیں آتی ہیں، ایک تعین مقصود کہ اس مقصد اور مقصود کو متعین کرے، دوسرا تعین طریق، اس مقصد کی طرف بڑھنے والا راستہ متعین کرے کہ یہ وہ راستہ ہے جو میرے اس مقصد کو پہنچتا ہے۔ اور تیسری چیز تسہیل، یعنی تسہیل عمل، کہ اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں اگر ہوتی ہیں تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ وہ شخص ناکام رہ جاتا ہے کہ جو یا تو مقصود کی تعیین نہیں کرتا، اس کا گول اور مقصد ہی متعین نہیں ہوتا، تو وہ شخص ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا لائف گزار دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ مقصد کیا تھا، لہذا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ یا بس اوقات مقصود تو پتہ ہے، تعیین مقصد تو ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ پتہ نہیں ہے کہ یار اس منزل پر، اس ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو راستے کی خبر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے وہ بے خبر رہتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ راستے کی بھی خبر ہے لیکن راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے، اتنا دشوار ہے، گویا کہ ناممکن ہے۔ اس وجہ سے وہ شخص جو اس راستے پر چلتا نہیں ہے، اس کو تعین مقصود بھی اس کے سامنے ہے، تعین طریق بھی اس کے سامنے ہے، لیکن چلنا بڑا مشکل ہے، کہا کہ نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتا، تو ناکام رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں اگر وہ اویل کر لیتا ہے، مقصد کی مقصودیت کو بھی پہچان جاتا ہے، راستہ بھی پہچان جاتا ہے، اور چلنے کی ہمت سے وہ چل بھی پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مقصد تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، بیمار شخص یا تو اس لیے بیمار ہے کہ اس کو صحت کے مقصود ہونے کا ہی پتہ نہیں کہ صحت بھی مقصود ہے،
کہ انسان کو صحت مند ہونا چاہیے، صرف زندہ رہنا کافی نہیں ہے، صحت مند بھی ہونا چاہیے، اس کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ صحت بھی مقصود ہے، تاکہ اس صحت کو باقی رکھنے، قائم رکھنے کی فکر کرے۔ وہ سمجھتے نہیں زندہ ہیں، سانس آ رہا، بس یار بھائی آپ یہ جو کھا رہے ہیں اس کی آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے، یار یہ جو پی رہے ہیں اس سے آپ کو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، یار یہ جو کھا رہے ہیں اس کا آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ چھوڑو یار، دو چار کی زندگی ان کی زندگی ہے، جتنا جینا بھائی کھاؤ بھائی، شوگر بڑھتی، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، جگر خراب ہوتا پھر یار کھاؤ۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ صحت بھی تو مقصود ہے، تو صحت کی مقصودیت سے غافل ہے، اس وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور ناکامی کے راستے پر ہے، صحت اس کو ملتی نہیں، کیونکہ صحت کی مقصودیت کی خبر نہیں ہے، یا اس کو صحت کی مقصودیت کا تو پتہ ہے کہ صحت مقصود ہے، اور صحت قائم رکھنے کے لیے اس کو مختلف پرہیز و تدابیر کرنی ضروری ہیں، لیکن اس صحت کو حاصل کرنے کا راستہ پتہ نہیں ہے کہ میں جو بیمار ہوں یہ صحت مند کیسے ہو سکتا ہوں۔ اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ یار میں اس کے لیے کیا کروں، اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ طبیب کے پاس جائے، ماہر فن ڈاکٹر کے پاس جائے، ہاسپٹل جائے، وہاں اس کو دکھائے، مطب میں جائے، تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مطب میں، ڈاکٹر میں، حکیم کے پاس جا کے دکھانا پڑے گا، تو اس کو راستہ ہی پتہ نہیں ہے کہ علاج معالجے کے ساتھ مجھے صحت مل سکتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ صحت کی مقصودیت کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ ناکام رہتا ہے، مطلب بیمار پڑا رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کو صحت کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ علاج معالجے کے ساتھ صحت ملتی ہے، کسی ماہر فن طبیب یا ڈاکٹر کے پاس جا کر مجھے کوئی دوا دارو لینا پڑے گا تو صحت ملے گی، لیکن وہ اس ڈاکٹر طبیب کے پاس جب گیا تو ڈاکٹر نے جو دوائی لکھی وہ اتنی مہنگی تھی کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، کہتا نہیں سوری، یہ جو 10,000 کا ٹیکہ ہے میں کہاں لگوا سکتا ہوں بھائی، یہ دوا بہت مہنگی ہے، اور روزانہ جو $500 کی یہ کیپسول لینی ہے، میں تو افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس کو اس رستے پہ چلنا مشکل ہے، وہ دوا کھا ہی نہیں سکتا، یا آپریشن بتا دیا ڈاکٹر نے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا، یا آپ کی جو گردے کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، یا آپ کے جگر کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ آپ نہیں بچ سکتے۔ وہ کہتا ہے بھائی گردے کا ٹرانسپلانٹ کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں گا، چلو جتنی زندگی گزار لیتے ہیں، وہ بیمار پڑا رہے گا۔ جگر میں یہ خرابی آ گئی، اس کا علاج، اس کا علاج جو ہے پاکستان میں اگر بیٹھا ہے اس کو کہہ دے اس کا علاج انگلینڈ میں ہوگا، اس کا علاج امریکہ میں ہے، اب انگلینڈ کون جائے، امریکہ کون جائے، وہ کہتے ہیں یار چلو چھوڑو جتنی گزار لیتے ہیں۔ تو دیکھو تیسری چیز کہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں رہا اس کے لیے، وہ اس دوا کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس ڈاکٹر کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا، یا جس ماحول علاقے میں وہاں پر علاج ہی نہیں ملتا، اس کا علاج دوسری جگہ پر ہے، وہاں جانا افورڈ نہیں کر سکتا، تو گویا کہ سہل عمل یعنی تسہیل عمل نہیں ہے، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ بیمار رہے گا اور اسی طرح ناکام رہے گا۔ تو دیکھیں یہ تینوں چیزیں اگر اس کے پاس ہوتی، نتیجہ یہ کہ وہ صحت حاصل کر سکتا ہے دوا دارو کر کے۔ بالکل اسی طرح کسب معاش ہے، روزی کمانا ہے۔ ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کمانا بھی مقصود ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو کمانا بھی ہے، دو وقت کی روٹی کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، وہ کمانے کو مقصود ہی نہیں سمجھتا، یار کمانا بھی کوئی بات ہے، یہ پیدا کر دیا اللہ نے خود ہی کھلائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو نتیجہ کیا ہوگا، بھوکا مرے گا، اور پڑوس والے تو نہیں کھلائیں گے اس کو۔ تو گویا کہ وہ کمانے کسب معاش کی مقصودیت سے ناواقف ہے، اس کو مقصد ہی نہیں سمجھتا، یار کمانا بھی ایک میری ذمہ داری ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ناکام رہے گا، وہ اسی طریقے سے بھوکا مرے گا، خود بھی فاقے میں ہوگا، اگر اس کے زیر کفالت کوئی لوگ ہیں وہ بھی فاقے میں مریں گے، کیونکہ وہ کمانے کی مقصودیت سے واقف نہیں۔ دوسرا یہ کہ کمانے کی مقصودیت سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے بھی کمانا پڑتا ہے، لیکن کمانے کے لیے راستہ کیا ہے، اب راستہ متعین نہیں ہو رہا کہ یار میں بزنس کروں، یا دکان کھول لوں، یا میں زراعت کروں، یا میں کوئی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے ٹیچنگ کروں، یا میں ملازمت کروں، کیا کروں، وہ اس کو راستہ ہی متعین نہیں ہو رہا، وہ اسی میں کنفیوز پھرتا رہتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اس کو کسب معاش کی فکر تو ہے لیکن اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا،
اس کو راستے کی خبر ہی نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ وہ اسی طرح ناکام گزرے گا، بھوکا مرے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کو کمانے کا راستہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے کسب معاش کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے کہ ہاں کسب معاش بھی مقصد ہے انسان کا زندگی کا کرنا، یہ اس کو یہ بھی پتہ کہ ہاں ان راستوں سے میں کما سکتا ہوں، ملازمت کر سکتا ہوں، میں زراعت کر سکتا ہوں، اس راستے سے میں کما سکتا ہوں، یہ بھی پتہ ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے، وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اگر اس کو کہا کہ تجارت کے راستے سے کما لو، یار تجارت کے لیے انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یار کم از کم $1,00,000 کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، یا 10 لاکھ روپیہ تو انویسٹ کرنا، 10 لاکھ کہاں سے؟ میرے پاس تو 10 روپے نہیں ہے۔ اب پہلی دونوں چیزیں اس کو پتہ ہے، لیکن تیسری چیز اس کو پتہ نہیں ہے، تیسری چیز اس کے لیے مشکل ہے کہ بھئی پیسے کہاں سے آئیں گے، انویسٹ کیسے ہوگا؟ لہٰذا وہ ہاتھ بے ہاتھ دھرا بیٹھا ہے کہ یار انویسٹمنٹ کیسی ہوگی؟ زراعت کے لیے زمین چاہیے، زمین ٹھیکے پہ کے لینے کے لیے پیسے چاہیے، کیا کروں؟ تو ہر جگہ پیسہ انوالو ہے، نتیجہ یہ کہ وہ پہلی دونوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود تیسری چیز کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا، اور وہ کمانے کا راستہ اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ حالانکہ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ کسب معاش کا راستہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پیسہ ہو تو کمائیں گے۔ آپ مزدوری کا راستہ اختیار کریں، کسی جگہ آپ لیبر بن کے مزدوری کریں، پیسہ آئے گا۔ آپ جسم و جان کی طاقت لگائیں، کسی دکان میں کھڑے ہو کے سامان ڈھونا شروع کر دیں، کسی بھٹے پہ جا کے اینٹیں ڈھونا شروع کر دیں، نہیں کہ آپ کی جسم و جان کی طاقت یعنی مزدوری کا راستہ جب اختیار کریں گے تو اب پیسہ آ جائے گا۔ یہ بھی تو کسب معاش کا ایک راستہ ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس قابل نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو بیمار ہوں، میں تو بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتا، وزن اٹھا ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ تسہیل عمل نہیں ہے، تو اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہے کہ دیکھو کسب معاش کی مقصودیت کا بھی پتہ ہے، راستہ بھی اس کو مل گیا ہے، لیکن یہ کہ تیسری چیز یعنی اس پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ وہ ناکام بھوکا مرتا پھرے گا۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کھلا دے تو کھلا دے، اللہ اپنی جو خاص قدرت دکھا دے، کیونکہ قدرت پر گفتگو نہیں ہو رہی، قدرت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کھلا رہے ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کا وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی چلنے والا چوپایا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رزق اپنے ذمہ لے رکھا ہے، بھلے وہ کسب معاش کر کے اپنا رزق کھائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کر اس کو رزق کھلائے، وہ اللہ کی قدرت۔ لیکن اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے حصول کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق کے راستے اس پر کھولتے نہیں ہیں، کہ اس شخص کو دکان کھول کر بیٹھنا پڑتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ گاہک کے ذریعے سے رزق دیتے ہیں، اس کو ہل چلانا پڑتا ہے، کاشتکاری کرنی پڑتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق دیتے ہیں۔ تو عادت اللہ کی یہی ہے، عام اسی عادت پر سارے اصول چلتے ہیں۔ ہاں قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، لیکن عادت یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے، اور چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا کیا، نہ آدم کا باپ ہے، نہ آدم کی کوئی ماں ہے، لیکن آدم کو پیدا کر دیا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اسی طریقے سے بچے پیدا ہوں بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، تو قدرت اللہ نے دکھا دی ہے، قدرت اپنی جگہ۔ اسی طریقے سے بغیر ماں کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، عادت نہیں ہے۔ جب اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اس کا باپ تو ہے لیکن ماں نہیں ہے، بغیر ماں کے پیدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہاں ماں نہیں ہے۔ تو گویا کہ چار جو عقلی صورتیں بنتی تھیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا، بغیر وہ ماں کے پیدا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور ماں باپ کے ساتھ پیدا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تینوں قدرتیں دکھائیں، اور چوتھے میں اللہ نے اپنی عادت دکھائی ہوئی ہے کہ ماں باپ یا مرد عورت کا ملاپ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پیدا کریں گے۔ تو اللہ کی عادت یہی ہے
کہ ان تین چیزوں کے حصول کے بغیر انسان کو منزل نہیں ملتی، انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ باقی قدرت وہ اپنی جگہ پر ہے۔